رامپور کی سرزمی سے یروشلم کی مقدس مٹی تک ایک ایسا سفر جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ بات ہو رہی ہے ایک ایسے شخص کی جن کے نام پر رامپور میں ایک یونیورسٹی تعمیر ہوئی، مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی، جسے سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان نے اپنا خواب بنا کر کھڑا کیا، اور آج وہ یونیورسٹی خود اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اعظم خان رامپور جیل میں ہیں اور یونیورسٹی پر تالے اور مقدموں کا سایہ ہے۔ تو سوال پھر سے زندہ ہو گیا ہے کہ آخر کون تھے مولانا محمد علی جوہر، جن کی آخری آرام گاہ ہندوستان میں نہیں بلکہ فلسطین کے یروشلم میں ہے۔ 10 دسمبر 1878 رامپور، یہاں ایک گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا محمد علی۔ 5 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تو پرورش کی ان کی والدہ آبدی بانو بیگم نے، جنہیں سارا ملک عزت سے بی اماں کہتا تھا۔ بی اماں خود بھی آزادی کی ایک بڑی آواز بنی۔ تعلیم کا سفر بریلی ہائی اسکول سے شروع ہوا، پھر علی گڑھ، جو اس وقت الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ تھا۔ یہاں محمد علی جوہر نے BA کے امتحان میں پورے صوبے میں اول آ کر سب کو حیران کر دیا۔ ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں 1897 میں آکسفورڈ بھیجا گیا، لنکن کالج آکسفورڈ، جہاں سے انہوں نے جدید تاریخ میں MA کی ڈگری لی۔ آکسفورڈ کا وہ نوجوان جب واپس ہندوستان لوٹا تو اس کے پاس ڈگری ہی نہیں، ایک نئی سوچ بھی تھی۔ سیاست کا آغاز 1906 میں مسلم لیگ سے کیا اور ایسا مقام بنایا کہ 1917 میں جب انگریزوں نے انہیں نظر بند کر رکھا تھا، تب بھی انہیں اتفاق رائے سے مسلم لیگ کا صدر چن لیا گیا۔ 1919 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور مہاتما گاندھی کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار ہو گئے۔ 1923 میں وہ بھارتیہ نیشنل کانگریس کے قومی صدر بنے، ایک ہی شخص جو لیگ کا بھی صدر اور کانگریس کا بھی صدر، اور یہیں سے بنتی ہے علی برادران کی داستان، محمد علی اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی۔ دونوں بھائیوں نے پہلے جنگ عظیم کے بعد ترکی کے خلیفہ کو بچانے کے لیے خلافت تحریک شروع کی، اور پھر اسی تحریک کو گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس وقت ملک میں ہندو مسلم اتحاد کا جو سمندر امڑا، ویسا پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ صرف سیاستدان نہیں، بے باک صحافی بھی تھے۔ انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد اخبار نکالا۔ ان اخباروں میں وہ انگریز حکومت پر اتنے سخت حملے کرتے تھے کہ کئی بار ان کی پریس ضبط ہوئی، جرمانہ لگا اور جیل بھی جانا پڑا۔ اور جب انگریزوں کی غلامی والی تعلیم کے خلاف علی گڑھ کے طلبہ نے بغاوت کی تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والوں میں مولانا جوہر سب سے آگے تھے۔ ایک روایت جو آج بھی کہی جاتی ہے، گاندھی جی جو خادم کی سفید ٹوپی پہنتے تھے، وہ سب سے پہلے بی اماں نے اپنے ہاتھوں سے سل کر دی تھی تاکہ وہ خلافت کے ایک جلسے میں پہن کر جا سکیں۔ وہی ٹوپی بعد میں گاندھی ٹوپی کے نام سے ملک کی پہچان بن گئی۔ 1930 ان کی صحت جواب دے رہی تھی۔ شوگر اور دوسری بیماریوں کے باوجود وہ لندن میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے انگریزوں کے سامنے کہا تھا، اگر تم ہندوستان کو آزادی نہیں دو گے تو میں واپس نہیں جاؤں گا، اور یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ 4 جنوری 1931 کو لندن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں ان کی آخری خواہش، ان کی وصیت یہی تھی کہ میں ایک غلام ملک کی مٹی میں دفن نہیں ہونا چاہتا، مجھے کسی آزاد سرزمین پر دفن کیا جائے۔ ان کی اس وصیت کا احترام کیا گیا۔ ان کا جنازہ لندن سے فلسطین لے جایا گیا اور یروشلم میں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کے درمیان والے احاطے میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ تو یہ تھے مولانا محمد علی جوہر، رامپور کا فخر، قلم کا مجاہد، خلافت تحریک کی آواز، اور یروشلم میں سویا ہوا ہندوستان کا وہ عظیم سپوت جس کا نام آج بھی رامپور کی یونیورسٹی کی شکل میں زندہ ہے۔